یہاں ایک سماجی زندگی میں ایک بات بتلاتا ہوں میں آپ کو، وہ یہ ہے کہ ایک شوہر کا اپنی بیوی سے کسی چیز کو کسی بات کو بیان کرنا اور راز کی باتیں اپنی بیوی کو بتلانا یہ غلط نہیں ہے. بہت ممکن ہے ایک شخص کسی کو نہیں بتلائے گا لیکن اپنی بیوی سے آسانی سے چھپا نہیں سکتا ہے، تو اپنی بیوی کو بتلا سکتا ہے لا باس، لیکن بیوی کو چاہیے کہ اس کو جو ہے مطلب افشا نہ کرے، اس کو راز میں رکھے. وہ جا کر کے اپنی ماں کو بتائے، اپنی بہن کو بتائے، اپنے پڑوسیوں کو بتائے، اپنے بچوں کو ہی صحیح. ایسی کوئی بات الا یہ کہ بتلانا بہت اہم ہے تو پھر وہ بات پر رہے گی بات، ورنہ پھر جو ہے مطلب نہیں بتلانا چاہیے. آپ دیکھو نا اللہ رب العالمین نے سورۃ النساء میں بیان فرمایا کہ بیویاں کیسی ہونی چاہیے. پہلے مردوں کا ذکر فرمایا الرجال قوامون علی النساء بما فضل اللہ بہ بعضهم علی بعض وبما انفقوا من اموالهم. اس کے بعد کہا فالصالحات قانتات حافظات للغیب بما حفظ اللہ، حافظات للغیب بما حفظ اللہ. بہت اہم چیز ہے، یعنی شوہر کی ہر طرح کی چیز کی حفاظت کرنا، اس کی پیٹھ پیچھے، اس کی باتوں کی بھی، اس کے افعال کی، اس کے اقوال کی، ہر طرح کی اس کی حفاظت کرنی چاہیے، راز میں رکھنا چاہیے. یہ جو چوک ہو گئی تھی حفصہ رضی اللہ عنہا سے، جو انہوں نے عائشہ کو جا کر کے بتلا دیا تھا رضی اللہ عنہا، یہ نہیں ہونا چاہیے. السر امانہ کہا جاتا ہے قدیم زمانے میں کہ السر امانہ و افشاؤہ خیانہ، اس کا افشا خیانت ہے. بات کو راز میں رکھنا چاہیے. بیوی سے بڑھ کر کے کون راز رکھ سکتے ہیں؟ اگر وہی افشا کر دے تو کتنی بری بات ہے. احادیث میں آپ کو ایک حدیث ملے گی جسے حدیث ام زرع کہتے ہیں، معلوم ہے آپ کو؟ بہت طویل حدیث ہے، بلکہ پورے ذخیرے حدیث میں سب سے زیادہ جو ہے مطلب غریب الالفاظ اسی میں ہیں، سب سے مہنگے الفاظ اسی میں ہیں، سب سے زیادہ شرح طلب الفاظ بھی اسی میں ہیں. حدیث ام زرع صحیحین کی حدیث ہے، وہ مسند احمد میں نہیں ہے. صحیحین کی حدیث ہے، عروہ بن زبیر ام المؤمنین عائشہ سے بیان کرتے ہیں. صحیح بخاری میں کتاب النکاح میں، صحیح بخاری میں کتاب النکاح، اور صحیح مسلم میں جو ہے کتاب فضائل الصحابہ میں حدیث موجود ہے. اس میں ہے کہ ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ عنہا کہتی ہیں کہ 11 خواتین ایک جگہ مل کر کے بیٹھے اور 11 خواتین نے کہا کہ آج ہر ایک عورت اپنے شوہر سے متعلق کھل کے گفتگو کرے کہ وہ کیسا ہے، کوئی چھپائے گی نہیں. تو ہر عورت نے مطلب اپنے شوہر سے متعلق کسی نے خوبیاں بیان کی، کسی نے برائیاں بھی بیان کی، کسی نے کہا کہ میری زبان مت کھلواؤ، میں اپنے شوہر سے متعلق کیا بولوں اچھا نہیں رہے گا. ایسے مختلف. اس میں جو 11ویں عورت تھی ام زرع، اس نے اپنے شوہر ابو زرع سے متعلق ایسی خوبیاں بیان کی، ایسی تعریف کی، بلکہ ابو ذر کی، ابو ذر کے ماں کی، ابو ذر کے بیٹے کی، ابو ذر کی بیٹی کی، کیونکہ یہ دوسری بیوی تھی، سب کی، حتیٰ کہ اس کی لونڈی تک کی تعریف کی اس نے کہ جاریتہ ہو، کہ اس کی جو لونڈی تھی، کہا کہ اس کی سب سے خوبی یہ تھی کہ لا تبث تبثیثا، کوئی راز افشا نہیں کرتی تھی، وہ مطلب خوبیوں میں بیان کی اس نے. آخر بہرحال وہ حدیث بہت طویل ہے. اللہ کے رسول نے اس ام المؤمنین عائشہ سے کہا کہ جو میں تمہارے لیے ابو ذر کی حیثیت رکھتا ہوں، کیونکہ ابو ذر اس خوبیوں کا مالک تھا کہ اللہ کے رسول نے کہا کہ میں تمہارے حق میں کہ جو ابو ذر کی حیثیت رکھتا ہوں، تم ام ذر کی حیثیت رکھتی ہو اور میں ابو ذر کی حیثیت رکھتا ہوں تمہارے لیے. 7ویں صدی ہجری کے ایک صاحب ہیں جن کا نام ہے عبد الکریم ابن محمد الرافعی، انہوں نے اس کی مستقل شرح لکھی ہے درۃ الضرع لحدیث ام زرع، المکتبۃ شاملہ میں موجود ہے. مجھے یاد ہے 2006 وغیرہ میں بالکل چھوٹا تھا میں، عمر آباد سے قریب میں ہماری جو ہے فراغت ہوئی تھی، ابھی پوری مکمل داڑھی بھی نہیں آئی تھی، تو یعنی اڑپی گیا تھا میں. تو وہاں پر جو ہے خواتین میں بھی درس دینے کے لیے بولے تھے، تو میں سوچا کہ خواتین کے لیے کیا دوں، تو یہ حدیث لے کے بیٹھ گیا. میں بھی صحیح سے جو ہے مطلب اس کا دراسہ نہیں کر پایا تھا، بس اس کا ترجمہ سناتے ہوئے چلا گیا میں. تو ابھی سوچتا ہوں تو جو ہے کبھی کبھار عجیب سا محسوس ہوتا ہے. بہرحال بڑی معنی خیز حدیث ہے. تو اس حدیث میں بھی جو ہے مطلب یہ خوبی بتائی گئی ہے کہ راز بہت معنی